ماں کی محبت کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جتنی مرتبہ اسے سنا آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے۔ ایک انجینئر تھا، ماں باپ اس کے بڑھاپے کی عمر میں دیہات میں رہتے تھے۔ یہ اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور کسی شہر میں یہ نوکری کرتا تھا۔ کار کوٹھی اچھی حالت تھی اس کی۔ اس نے شہر کے امیر گھرانے کی کسی حور پری سے شادی کر لی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تو دیہات میں نہیں رہوں گی، شہر میں رہوں گی۔ ماں باپ نے بھی اجازت دے دی۔ جب کبھی یہ ماں باپ سے ملنے جاتا تو بیوی اسے پریشان کرتی، کہتی تم چلے جاتے ہو، پچھلے تمہارے لیے مر جاتے ہیں، تمہیں تو کوئی یاد ہی نہیں رہتا، بس تم تو وہیں جا کر رہ جاؤ۔ اس قسم کی جلی کٹی باتیں کرتی۔ بچہ پریشان ہوتا۔ اسی دوران اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا تو ماں باپ سے اس نے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا بیٹے تم اپنا مستقبل اچھا بنانے کے لیے چلے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے، کبھی کبھی تم خط لکھتے رہنا، آتے رہنا۔ اس نے وعدے وعید تو سارے کر لیے، لیکن جب سعودی عرب گیا تو وہاں کی نعمتوں والی زندگی میں جا کر مشغول ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً کبھی ماں باپ کو پیسے بھیج دیتا، مگر 13 سال تک گھر واپس نہیں آیا۔ ہر سال حج کرتا، طبیعت میں نیکی تھی۔ ایک دن یہ حرم شریف میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں جب بھی حج کرتا ہوں میں خواب میں دیکھتا ہوں کوئی کہنے والا کہتا ہے تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، پہچان گئے، ذرا حالات پوچھے تو انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگے۔ جب انہوں نے احساس دلایا تو بچے کو خیال آیا، چنانچہ یہ واپس آیا اور تیاری کی اور وطن واپس آنے لگا تو بیوی نے آئیں بائیں کرنی شروع کر دی۔ تو اس نے شیر کی نظر دیکھی اور کہا کہ تمہاری وجہ سے میں اتنا عرصہ اس حق تلفی کا مرتکب ہوا، خبردار اب اگر تم نے بات کی تو میں تمہیں الگ کر دوں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بیوی نے کہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو بیوی بھیگی بلی بن کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد بچہ جب گھر آیا، اپنی بستی میں پہنچا، اب اس کے دل میں طرح طرح کا خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں 13 سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں، فون اس زمانے میں دیہاتوں میں ہوتے نہیں تھے اور خط کبھی کبھی شروع میں لکھے تھے اور بعد میں خط کا بھی سلسلہ نہ رہا، پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں۔ ایک 10-12 سال کے بچے سے اس نے پوچھا کہ فلاں بوڑھے بڑھیا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بڑے میاں تو فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بوڑھی ہے اس کو بھی فالج ہوا ہے اور وہ بھی مرنے کے قریب ہے، اور ان کا ایک نالائق بیٹا ہے، سنا ہے کہ سعودی عرب میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیسا منحوس ہے، اس نے کبھی ماں باپ کا خیال ہی نہیں کیا۔ اس بچے کو کیا پتا کہ وہ اسی آدمی سے بات کر رہا ہے۔ اب اس کے دل کو اور تکلیف ہوئی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں جاؤں گا، میری امی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، میں امی کو پاؤں پکڑ کر مناؤں گا، میں ہاتھ جوڑ کر مناؤں گا،
میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ ساری پلاننگ کرا کے جب یہ گھر پہنچا، دروازہ دیکھا تو کنڈی تو نہیں لگی ہوئی تھی، کیوار ملے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا، دیکھا کہ چارپائی پر اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہے۔ وہ بڑھیا بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بیماریوں کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا، کہیں امی سوئی ہوئی نہ ہو، اگر جاگ رہی ہوگی تو میں سلام کروں گا، اور اگر سو رہی ہوں گی تو میں انتظار کر لوں گا۔ جب قریب آ کر دیکھا تو یہ حیران ہوا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ امی کیا بول رہی ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح۔ والدہ کی بینائی تو نہیں تھی، چنانچہ یہ قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا۔ قریب ہو کر جب اس نے سنا تو اس کی ماں یہ دعائیں کر رہی تھی، اے اللہ، میرا خاوند تو دنیا سے فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اسے بخیریت واپس لوٹا دینا، تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے کوئی قبر میں اتارنے والا، میرا کوئی محرم موجود ہو۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ بیٹا سوچ رہا ہے کہ امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس لانا، کہ اگر میری موت آ جائے تو مجھے بھی کوئی قبر میں اتارنے والا، میرا کوئی اپنا ہو، میرا کوئی محرم ہو۔